آزادی گرامی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ہدایات عطا فرمائیں، جو قرآنی ہدایات ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر مختلف قسم کے طبقات ہیں، مختلف قسم کی فکر ہے، مختلف قسم کے اذہان ہیں، افکار ہیں، اور اس کے اندر جو ہے کچھ لوگ بالکل مادیت کے اندر ڈوب گئے ہیں اور انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا، مرنا جینا صرف مادہ پرستی کو بنا لیا ہے اور مادیت کو بنا لیا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر دی. پہلی بھی امتوں کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ جوگی بن گئے، تارک الدنیا بن گئے. انہوں نے کہا کہ ہم تجارت نہیں کریں گے، کاروبار نہیں کریں گے، شادیاں نہیں کریں گے، ہم دنیا داری کے اندر نہیں لگیں گے. رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود ذکر فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. فرمایا کہ کچھ لوگوں نے، اللہ نے ان پر لازم نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے خود اپنے طور پر اپنے آپ پر رہبانیت کو طاری کر دیا. رہبانیت سے مراد یہ ہے کہ تارک الدنیا ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے معاملات اور دنیا کے ساری چیزوں میں نہیں پڑیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، وہ اس کی رعایت نہیں کر سکے. کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اللہ نے کچھ چیزیں انسان کی جبلت میں، انسان کی فطرت میں، انسان کی نیچر میں رکھی ہیں، اور انسان کا میلان ہے دنیا داری کی طرف. انسان کھیتی باڑی کو آپ دیکھیں، دیہات کے لوگ پسند کرتے ہیں، سونا چاندی سے انسان کی محبت ہوتی ہے، اولاد سے، اپنی ازواج سے انسان کی محبت ہوتی ہے، فیملی سے محبت ہوتی ہے. تو قرآن نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں. فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ساری چیزوں کی، کھیتی باڑی کی، جانوروں کی محبتیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی، ان کو مزین کر دیا گیا. فرمایا تاکہ نظام زندگی چل سکے. تو فرمایا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، جو چیز انسان کی فطرت کے اندر ہے، انسان نے مرد عورت کے نکاح کو ایک فطرتاً رکھا ہے، جو اس کو ترک کرے گا، حضور نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، النکاح من سنتی. فرمایا میں نے نکاح بھی کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی. حضور نے جو ہے وہ شام کا سفر فرمایا، تجارتی سفر فرمایا. بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قریش کے دلوں کے اندر سالانہ جو ہے ایئرلی 2 بزنس ٹور کی محبت کو رکھا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. فرمایا کہ سردیوں کے اندر، گرمیوں کے اندر وہ 2 بزنس ٹور کیا کرتے تھے. اور وہ یہ کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں کے اندر اس سفر کی محبت کو رکھا. بظاہر انسان جو ہے وہ سفر سے کتراتا ہے، گھر سے دور جانا انسان کے لیے، لیکن فرمایا کہ ہم نے رکھا. وہ گرمیوں کے اندر جو ہے وہ شام میں جاتے اور سردیوں کے اندر یمن کے اندر جایا کرتے تھے، قریش اور اہل مکہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فطرت رکھی ہے، نظام فطرت ہے. دین اسلام بھی اس نظام فطرت کے مطابق. فرمایا کہ جن لوگوں نے رہبانیت کو اختیار کیا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، وہ اس کی رعایت نہیں کر سکے. راہب بن گئے، رہبانیت کو اختیار کیا، جوگی بن گئے. لیکن فرمایا کہ حقیقت کے اندر جو انسان کی جبلت ہے اس سے انسان نہیں لڑ سکتا ہے. قربان جائیں، دین اسلام کتنا معتدل دین ہے. فرمایا اس نے نہ رہبانیت کا سبق دیا، نہ تارک الدنیا ہونے کا سبق دیا، اور نہ بالکل مادیت، مادہ پرستی جو اختیار کر لیتے اس کا سبق دیا. دنیا کے اندر بھی ہر طرح کے لوگ آئے. فرمایا کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر بالکل دنیا کے اندر مگن ہو گئے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فرمایا کہ وہ شخص جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، دنیاوی زندگی ہی اس کا مطمع نظر ہے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، یا اللہ دنیا دے دے، یا اللہ دنیا دے دے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو آخرت چاہیے ہی نہیں ہے، ان کا آخرت سے لینا دینا نہیں ہے.
وہ آخرت کو نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ کچھ سمجھتے ہی نہیں. وہ سمجھتے کہ یہ دنیاوی زندگی ہے, اس کو اچھا کر لو, اپنے آپ کو اچھا کر لو, اپنی فیملی کو, بچوں کو, رہن سہن, سسٹم, گاڑی, نظام سارا اچھا کر لو. بالکل کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ تجارت کرے, اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کے جو حصے ہیں 9 حصے تجارت کے اندر رکھے ہوں. صحابہ کرام نے, کبار صحابہ کرام, عشرائے مبشرہ صحابہ کرام, خلفائے راشدین صحابہ کرام, ان سے بڑھ کر تو امت کے اندر نہ کوئی غوث ہے, نہ کوئی قطب ہے, نہ ابدال میں سے کوئی ہے. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تجارت فرمائی, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے تجارت کی. جلیل القدر صحابہ کرام, ان سے بڑھ کر روحانیت کس کے پاس ہوگی, ان سے بڑھ کر تصوف اور صفا کس کے پاس ہوگا؟ لیکن انہوں نے تجارت بھی فرمائی, بزنس بھی کیے, بزنس ٹور بھی کیے, اسفار بھی کیے. اللہ اکبر. لیکن حضرات گرامی, ان کی جو تجارت تھی, ان کا جو دنیا کے ساتھ تعلق تھا, وہ ایسا تھا کہ کبھی کسی کا حق نہیں مارا, کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں کیا, فراڈ نہیں کیا, غلط حرام نہیں. انہوں نے بالکل جو ہے, اور جہاں ضرورت پیش آ گئی اپنے کسی بھائی کی مدد کرنے کی, اللہ اکبر, انہوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا کہ میرے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات قائم کی, مہاجرین مدینہ منورہ تشریف لائے مکہ مکرمہ سے, تو انصار نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا. ایک تو مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے, للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, اپنے مالوں کو سب کچھ. اب یہ نہیں کہ بھائی میرے مال ہیں چھوڑو, میں کیا کروں گا, ان کو کیسے چھوڑ کے آگے. جب وہاں گئے انہوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ اکبر. باوجود اس کے کہ ان کو بھی ضرورت ہے, لیکن اپنے بھائیوں کے لیے ایثار کیا. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں سے اللہ نے لالچ کو, حرص کو کھینچ لیا. اصل میں ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے. دین اسلام کے اندر بڑی وسعت ہے, دین اسلام کے اندر بڑی عالمگیریت ہے, اور دین اسلام ایک معتدل اور ایک بیلنس ریلیجن ہے, اور دین ہے, اور مذہب ہے. جتنے ادیان سابقہ ہیں اس میں سب میں دیکھیں ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بیلنس ہر چیز کے اندر. دیکھیں فرمایا وعباد الرحمن, فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. فرمایا نہ تو وہ بہت فضول خرچی کرتے ہیں, اسراف کرتے ہیں, اور نہ ہی وہ بخیل ہیں. دنیا کے اندر بندے ایسے بھی ہیں جو پیسے جمع کرنے کو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ یار میں نے پیسے جو ہے نا وہ نہیں دیے, یہاں تھا بچے کو دینا تھا, مجھے اپنے اوپر خرچ کرنا تھا, میں نے نہیں کیا, باوجود اس کے کہ ہیں موجود ہیں. فرمایا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں. بعض یہ ہے کہ جہاں 5 روپے لگانے ہیں وہاں 500 لگا رہے. تو اسلام نے ایک بیلنس دیا, فرمایا نے کان بین ذالک قواما, جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو, جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اسراف نہ کرو, معاشرے کو آؤٹ آف بیلنس نہ کرو, نظام کو درم برم نہ کرو.